اہل بیت کی شہادت کو تماشا بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یکم محرم سے پہلے ناچ گانا دیکھو، تماشا کرو، موج کرو۔ 10 یکم محرم سے 10 محرم تک بس مسلمان ہو جاؤ اور چوک میں کھڑے ہو کے امام حسین کی شہادت کا تماشا بناؤ۔ ایک شخص سے میں نے پوچھا تو وہاں کیوں گیا تھا؟ کہنے لگا میں تو تماشا دیکھنے گیا تھا۔ اب یقین کریں میرے خون کو جوش آیا، خون کو۔ میں نے کہا یار انہوں نے امام حسین کی شہادت کو تماشا بنایا اور تو تماش بین بن گیا ہے؟ سمجھ نہیں رہے قوم یہ کوئی تماشا ہے؟ اور سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، بال بڑھائے ہوئے ہیں، بازاری لوگوں کی طرح گلوں میں کپڑے ڈالے، ممبروں پہ ناچتے پھرتے ہیں۔ یہ لوگ اہل بیت کا نام لیں گے جن کی شکلیں اس قابل نہیں؟ یہ لوگ اہل بیت کا ذکر دیکھیں آپ نے؟ یہ سوشل میڈیا آیا تو مجھے بھی کچھ مکروہ چہرے دیکھنے کا موقع مل گیا، ورنہ میں باز رہتا تھا۔ آپ یقین کریں وہ شکلیں اس قابل ہیں کہ امام حسین کا نام لیں؟ اب یقین کریں میں ایسے ایسے چہرے دیکھتا ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا یہ سیدہ پاک کا اپنی نام سے زبان سے نام لے، طبیعت نہیں مانتی۔ جس آدمی نے سر ننگا کیا ہوا دیکھے نا آپ نے سوشل میڈیا پہ، ایسے یہ اس قابل ہے دیانتداری سے میری رعایت نہ کرنا؟ یہ شکل ہے امام حسین کا نام لینے والی؟ اور بی بی پاک کا نام جس سے مرضی سن لیتے ہو؟ میں تو بند کر دیتا ہوں، بند کر یار، اس کا چہرہ ہی نہیں اس قابل کہ اس سے حضرت فاطمہ کا ذکر سنا جائے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کیسے نام لے رہا حضرت فاطمہ کا۔ کچھ نعت خواہیں وہ ناچ ناچ کے حضرت فاطمہ کا ذکر، شرم کرو۔ پتہ ہی نہیں کس کا نام لے رہے ہو، پتہ ہی نہیں کس کا ذکر کر رہے ہو، اونچا بولنا، داد دینا، یہ کرنا، اٹھ کے کھڑی، یہ تماشا ہے کوئی اہل بیت کا ذکر؟ پتہ ہی نہیں کس کا تذکرہ کر رہے ہو؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ صبح قیامت میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب حکم دے گا قیامت کے دن، ولی، نبی، غوث، کتب، ابدال آنکھیں بند کرے، نظریں جھکائے، سر جھکائے، یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے، رسول کی شہزادی گزرنے والی ہے، نظریں جھکاؤ۔ پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، کس کا ذکر کر رہے ہو اور ناچتے پھرتے ہو، خبر ہی تمہیں؟ میرے دادا مرشد مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے، ان کا ایک مرید اپنے کسی دوست سے کہنے لگا میرے پیر مفتی اعظم ہیں۔ اس نے کہا تم سنیوں کا طریقہ ہے جس کو بناتے ہو اعظم ہی بنا دیتے ہو، امام تو اعظم، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت، مفتی تو مفتی ہے، تمہارا طریقہ ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے پیر واقعی بڑے عالم ہیں۔ اس نے کہا میں جاؤں گا ایسا مسئلہ پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا۔ وہ ساتھ لے گیا، جب سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے وہ بھی چھوٹے والے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، چھوٹے بیٹے اعلیٰ حضرت کے بیٹھک میں بیٹھے تھے تو وہ آ گیا اعتراض کرنے والے کو لے کے، آپ کا مرید پوچھ لے جو مسئلہ پوچھنا ہے۔ بیٹھک کے 2 دروازے تھے، ایک بار کھلتا تھا ایک گھر میں، بیٹھے سلام کلام کے بعد کیسے آئے ہو؟ کہا حضور یہ کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، اور وہ رستے میں کہہ رہا تھا میں ایسا سوال پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا، رستے میں یہ باتیں کرتا آ رہا۔ کہا پوچھو۔ اس نے پوچھا، کہنے لگا جی بتائیے نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ تو مفتی اعظم ہند اٹھے، جو دروازہ اندر کھلتا تھا اس کمرے سے اندر چلے گئے۔ وہ اعتراض، تنقید آسان ہوتی ہے، تعمیر مشکل ہوتی ہے، اعتراض لوگ فٹافٹ کر لیتے ہیں۔ کہنے لگا تو تیرے پیر کو تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، وہ کتاب دیکھنے چلے گئے ہیں، وہ تو دیکھ کے بتائیں گے، ان کو تو نام نہیں یاد۔ پر کیا کرے، فاضل بریلوی کا کمال ہی بڑا انوکھا ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ اعلیٰ حضرت کا رنگ ہی کچھ نرالا ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت واپس آئے، سر پہ امامہ ہے اور داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اور آ کے کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، میں نے نبی پاک کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے، میں وضو کرنے گیا تھا،
वो शख्स कहने लगा हुजूर वुजू के साथ। तो आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं वो किस पाक घराने की शहजादी है। रो पड़े, कहने लगे मेरे तो बाप का अकीदा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे मैं क्या करूं, मजबूरी है। हमारे बुजुर्गों ने अहले बैत की मोहब्बत का यह रंग पेश किया है। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, अब मौजू नहीं था, बात कहीं और निकल जाएगी, उन्वान भी बयान करना है। पालकी में बिठा के ले जाया जा रहा था, डोली होती थी, पालकी में बिठाया जाता था उलमा को, जिस तरह बच्चियां डोली में बिठा के। तो हिंदुस्तान में एक रिवाज रहा कि उलमा को लोग पालकी में बिठा के कंधों पे उठाते थे। 4 मजदूर वो डोली पालकी उठाया करते। आला हजरत को भी उठा के ले जाया जा रहा है। फाजले बरेलवी ने फरमाया रख दो नीचे। नीचे रखा तो फरमाने लगे तुम्हें सैयदजादा कौन है? हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे मुझे रसूलुल्लाह के खून की खुशबू आ रही है, मुझे खुशबू खालिस खून की खुशबू आ रही है। चुप कर गए चारों मजदूर। आपने फरमाया तुम्हें कसम हो रसूल पाक की, बताओ तुम में सैयदजादा कौन है? तो एक कमजोर शख्स उठा कहने लगा हुजूर मजदूर से मजदूरी लेनी चाहिए, जात बरादरी नहीं पूछनी चाहिए। आला हज़रत ने फरमाया शाह जी ये आपने क्या किया, मुझे ही कंधों पे उठा लिया। लाखों लोगों का पीर और हजारों मशाइख और उलमा की आंखों की ठंडक, बरेली के इमाम जिनका कलम उठे तो वक्त के बड़े बड़े सूरमा गर्दनें झुका दे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले तो अपनी पगड़ी उठा के पैरों में बिछाई, कहने लगे तेरे नाने के नाम पे खाया है, तेरे ही कंधों पे चढ़ गया हूं, वास्ता मुस्तफा का मुझे माफ करो। तो शहजादे ने पगड़ी उठाई, कहा हजरत ऐसे तो न कीजिए। फरमाया नहीं अभी मेरा दिल राजी नहीं हुआ। फिर उस शहजादे को आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने पालकी में बिठाया। शहजादा सैयदजादा मजदूर है, बज़ाहिर पढ़ा लिखा नहीं, गरीब है, उनको पालकी में बिठाया और फरमाया एक तरफ से मैं उठाऊंगा, एक तरफ से मेरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा उठाएगा, एक तरफ से मलकुल उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी बुखारी की शरह लिखने वाला उठाएगा, एक तरफ से फिका हनफी का इंसाइक्लोपीडिया बहार शरीयत लिखने वाला मुफ्ती सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली आजमी उठाएंगे। चारों ने जब उठाया वो जा रहे थे तो मौलाना हसन रजा फाजले बरेलवी फरमा रहे थे बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने। ये हमारा तरीका है रसूलुल्लाह से प्यार करने का, ये हमारा तरीका है अहले बैत से। ये क्या मोहब्बत हुई? यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बाजारी लोग खड़े कर दिए और कहा अहले बैत का जिक्र करेंगे और ज़ैनब पाक का नाम लेंगे और सकीना पाक की, ये लोग पाक करेंगे जिनका लबो लहजा ही बाजारी है, ये गुफ्तगू करेंगे। और बहुत सारे हमारे लोग देखने चले जाते हैं और मुझे शिकवा है अपने दोस्तों से भी, ये चुप करके बैठे रहते हैं मुहर्रम के दिनों में, आपका कोई ताल्लुक नहीं इमाम अली मकाम के साथ। कल भी रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह, परसों भी रोजा रखेंगे और हम इमाम हुसैन का दिन इस तरह मनाएंगे कि रोजाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे। हम इमाम अली मकाम की याद इस तरह मनाएंगे कि हुसैन तूने जिस सजदे में सर कटाया था 9-10 को ज्यादा सजदे करेंगे, और तूने जो कुरान पाक नेज़े की नोक पे भी जारी रखा, हम भी 9-10 मुहर्रम सारा कुरान पढ़ के गुजार देंगे। और इमाम अली मकाम की फिक्र को समझे, सोच को समझे। मैं मजमून सारा बयान करना चाह रहा था पर अब मुझे लौटना पड़ेगा। अहले बैत का प्यार ईमान का हिस्सा है, ईमान का। अगर अहले बैत से मोहब्बत ना हुई, सहाबा का प्यार ना हुआ तो ईमान काबिल कबूल नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं इसलिए कि उनका बाप बड़ा होता है, बहुत बड़े बाप का बेटा है जी, तो खुद क्या है जी ये इमाम हुसैन बहुत ही बड़े बाप के बेटे थे, बहुत ही बड़े बाप के, बहुत ही बड़े बाप। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला, वाकई हजरत अली जैसा शेर कोई नहीं है, ही कोई नहीं।
آئے گا ہی کوئی, ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. علی بہرحال علی ہے, علی بہرحال کوئی جوڑ نہیں حضرت علی کا, کوئی ساتھ نہیں. میرے رسول پاک نے فرمایا یہاں بھی میرا بھائی ہے, وہاں بھی میرا بھائی ہے. حضرت علی کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اتنے بڑے باپ کا بیٹا. حضرت امام حسین خود بھی بہت ہی بڑے تھے. امام حسین خود بھی اللہ جانتا ہے بہت بڑے تھے. کہتے ہیں گدی پہ بیٹھ گیا, اسے کوئی ضرورت نہیں, لیکن امام حسین نے ایسے نہیں کیا. امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے ابا جی امام حسین فرض نمازوں کے علاوہ ایک دن میں 100 نفل ادا کیا کرتے تھے, اور ایک روایت میں فرماتے ہیں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ چلو تسی 50 پڑھ لے, بتاؤ تو صحیح نا کتنے؟ تو یہ جو امام حسین کا بڑا نام لینے والے ہیں, یہ تو ان سے پوچھو کہ تم تو نمازیں پوری نہیں پڑھتے, اور امام کا تو تعلق ہے نماز کے ساتھ. 9-10 محرم کی ساری رات امام حسین کیا کرتے رہے؟ بولے یہاں لوگ دیگیں کھاتے رہتے ہیں 9-10 کی رات, چرگے کھاتے رہتے ہیں, ساری رات گوشت کھا کے گزار دیتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بھائی اللہ تو مانا ہوا تھا, حسین پہ سب سے زیادہ راضی تھا میرا رب, لیکن امام علی مقام نے 9-10 کی ساری رات کا اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اللہ مجھ پہ رضا نازل کر دے. ساری رات کربلا کی ریت پہ آنسو بہا بہا کے ساری رات سجدے میں گزار دی. تو تماشا کر کے سو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا حسینی ہوں. امام علی مقام بہت بڑے تھے, عبادت گزار تھے, ریاضت بڑی کرتے تھے. امام حسین کے گھر کا کعبہ تھا, اپنا تھا. جو شے قریب ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ابھی بھی رہتے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا, کہتے ادھر ہی چلے جائیں گے. ہمارے بہت سارے پاکستانی جن کی ڈیوٹیاں مکے میں لگ گئی ہیں, وہ کبھی ہمیں وہاں ملنے آئے تو ہم کہتے ہیں جناب آپ آتے نہیں, کہتے ہیں آتے ہیں کبھی کبھی. ان کو حرم شریف کی وہ قدر. لیکن امام حسین علی مقام کا کردار یہ تھا کہ مدینے سے, دونوں بھائی مدینے سے پیدل جایا کرتے تھے مکے کا حج کرنے. کس طرح؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں ریاضت کی ضرورت نہیں, عبادت کی ضرورت نہیں, ہم تو حضور کا خون ہے بخشے بخشائیں. پیدل مدینے سے دونوں شہزادے, اور اس طرح پیدل جاتے تھے. ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 25 حج دونوں نے پیدل مکے جا کے ادا فرمایا. 25 حج. تجھے کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی, تو جہاز پہ جانا بھی پسند نہیں کرتا, تو خیال ہی نہیں کرتا کہ کتنی قدر ہے اللہ کے گھر کی. 25 حج. اور سخاوت کا یہ حال تھا, سخاوت کا, کہ امام زین العابدین فرماتے 1,00,000 دینار سویرے آیا. کتنا؟ سمجھ لیں اربوں خربوں روپے آج کے حساب سے. 1,00,000 دینار. اور فرماتے ہیں فاطمہ کے لال دروازے پہ بیٹھ گئے پیسے لے کے, اور لوگوں کو بلا بلا کے نظر دی. فرمایا تھوڑے سے لے جاؤ, تھوڑے سے لے جاؤ, تھوڑے سے لے جاؤ, تھوڑے سے. فرماتے زور تک امام حسین نے لاکھوں بانٹ دیے. اٹھ کے اندر آئے تو میں نے کہا ابا جی کو 1 دینار بچا لیتے. آپ جب بازو اٹھاتے ہیں تو آپ کے کرتے پہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں, ایک کرتا ہی نیا لے لیتے. تو فرماتے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے بیٹے, یہ نہیں کہا کہ میں لے لیتا کرتا, لفظوں پہ غور کرنا. فرمانے لگے بیٹے اگر تو پہلے بتاتا تو پھر میں سوچتا, پہلے بتاتا تو پھر بھی میں, یہ نہیں کہا رکھ لیتا, پھر بھی میں سوچتا رکھنا ہے کہ نہیں. امام حسین نے سخاوت کی, عبادت کی, ریاضت کی, قرآن پڑھا, تلاوت کی, درگزر کیا, پیار کیا. امام حسن کی بات ہے, ایک لونڈی آئی. ہمارے ہاں تو شہزادوں کا اللہ ہی حافظ ہے نا, شہزادے وہ کسی کے بھی ہوں. یہ جو ہمارے سیاستدانوں کی شہزادے ہیں یہ ہم نے خراب کیے ہوئے, ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ کے, اس لیے تباہ ہو گئے. پیروں کے شہزادے یہ خراب ہو گئے سارے, اس لیے کہ پیچھے بڑا بھاگتے ہیں. امام حسن کے پاس ایک لونڈی تھی, وہ دودھ لے کے آئی, دودھ گرم تھا, آپ کے اوپر گر گیا.
اور وہ تھی بھی اسی طرح کی، اکثر کام بے دھیانی میں کرتی تھی، کنیز تھی گھر، دودھ گرا تو وہ کانپنے لگی کہ میں نے کئی غلطیاں کی، اب تو بہت سخت غلطی ہے، گرم دودھ امام پہ پڑ گیا۔ تو امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی، امام حسن نے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، فرمایا جو غصہ پی جائیں اور لوگوں کو معافی دے، ان سے تو اللہ محبت فرماتا ہے، ان سے تو اللہ پیار کرتا ہے۔ امام صاحب نے اس لونڈی کو فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا تو آزاد ہے، اب تو لونڈی نہیں۔ اتنا بڑا اخلاق تھا کہ جو دیکھے نا، میرے استاد گرامی ایک دفعہ میرے گھر آئے، حضرت محدث بہاولپوری، بہاولپور سے، 3000 کتاب کے مصنف، بہت بڑے عالم، میرا چھوٹا بھائی بوتل پلانے لگا، تو بوتل دی تو کپڑوں پہ ڈال دی، استاد صاحب کا سارا جبہ بھر گیا، کہنے لگے جزاک اللہ، بارک اللہ، اللہ مزید فزید، اللہ علم دے، فضل دے۔ تو میں نے کان میں کہا، میں کہ استاد جی انیاں دعاواں دینیاں سنتے، میں آپ روڑ چھڑ دا، اس نے کیوں یہ کیا ہے؟ مگر اتنی دعائیں دینی تھی تو میں ڈال دیتا آپ کے کپڑوں پہ پانی شربت، آپ نے اتنی دعائیں دے دی۔ بزرگ جلال کا مزاج نہیں، وہ شہزادے ہوتے ہیں جن کی طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ یوں امام حسین، امام حسن نے کسی جگہ بھی شہزادے بن کے وقت نہیں گزارا، اور میرے نبی پاک نے بھی انہیں شہزادے نہیں بنایا۔ ہم سب کے بچے شہزادے ہیں، جتنے بھی ہم ہیں نا۔ میرا بچہ جی منہ سے بات نکالتا ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں، پھر بھی نافرمان ہے۔ میں نے کہا اسی لیے نافرمان ہے، اگر آدھی پوری کرتے اور آدھی نہ کرتے تو اسے پتا ہوتا کہ کہیں صبر بھی کرنا ہے۔ ہمارا بچہ روٹی نہ پکے تو گھر میں ٹی وی بھی توڑ دیتا ہے، اس کی اماں کھانا ٹائم پہ نہ پکائے تو برتن توڑتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس کی عادتیں خراب کی ہیں۔ لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ، گویا حضور کہہ رہے تھے انہوں نے کر کو کربلا میں بھی جانا ہے، فرمایا یا اللہ انہیں 3 وقت روٹی نہ دینا، 1 وقت روٹی دینا، 3 وقت نہیں، 1 وقت کی روٹی دے، 1 وقت کا کھانا دے۔ اور نبی پاک نے ٹریننگ گھر کے اندر کرائی تھی، اندر حضرت فاطمہ نے ٹریننگ کرائی تھی۔ لوگ کہتے ہیں 3 دن امام حسین پیاسے رہے، بھوکے رہے، تو میں نے کہا ٹریننگ تھی ان کی اماں کی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ہمارا بچہ تو 1 گھنٹہ برگر نہ ملے تو برتن توڑے، ان کی اماں کی ٹریننگ تھی، صبر حوصلہ سکھایا تھا۔ امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ کون سی منت مانی؟ بولیے۔ ہم صرف دیکھ کی منت ہی مانتے ہیں، میں دیکھ پکاواں گا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا میں نے منت مانی تھی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے رستے میں، اگر میرا کام ہو جائے، تو کام ہو گیا، بکرے کے پیسے کوئی نہیں۔ تو میں کہا تیرے پہلا نہیں تھی پتا، میرے کو کوئی نہیں۔ کہتا اب کیا کروں؟ میں کہا اب تو دینی پڑے گی، اور اس میں بھی تحقیق باقی ہے، لیکن بات یہ ہے بھائی کہ منت یہ کیوں نہیں مانی کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے، میں 100 نفل پڑھوں گا۔ جو بھی منت مانگتا ہے وہ دیکھ کی مان لیتا ہے، بکرے کی منت ہی مانتے ہو، یہ کیوں نہیں منت مانتے کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے تو میں پورا قرآن شریف ختم کروں گا؟ یہ ذرا پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے عبادت کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کی منت ہی نہیں مانتے سرے سے۔ حضرت فاطمہ نے کیا منت مانگی؟ بچے صحیح ہو جائیں گے تو بولیے 3 روزے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو شفا عطا فرما دی، اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریننگ تھی۔ روزے رکھے بچوں نے۔ کس نے روزے رکھے؟ بچوں نے۔ کس نے؟ 7-8 سال کی عمریں بچوں کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جوں لایا۔ یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے۔ فرماتے میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے جوں پیسے روٹیاں پکائیں، اور جب عین افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا، عین بڑا بے نیاز ہے اللہ، عجیب رنگ ہے مالک کا۔ عین افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹافٹ ہو جائے، بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی، او میرے رسول کے گھر والوں، کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی۔ حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے،
उन्होंने सबसे पहले बर्तन उठाए खाने वाले और कहने लगी अम्मा मैं ना दे के आऊं। तो हज़रत फातिमा रश्क करने लगी। मुस्तफ़ा के नवासे बाहर गए, अपने हिस्से का खाना युबसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह फरमाते उन्हें बड़ी अशद जरूरत भी हो फिर भी वो दूसरों पे इशार कर देते हैं। वो खाना बाहर इमाम हुसैन दे आए, पानी से रोजा खोला, खजूरे खाई, लेट गए, सवेरे खजूरे खाई, रोजा रख लिया। शाम हुई तो हजरत अली फरमाते मैं फिर अगले दिन के रोजे के लिए जौ लाया। फातिमा ने पीछे रोटियां पकाई। 2 दिनों की भूख थी पर मालिक तू बड़ा बेनियाज है, आजमाने पे आया तो इस रंग में ऐन इफ्तारी के वक्त दरवाजे से आवाज निकली और मांगने वाले ने कहा कि भूखा भी हूं और यतीम भी हूं, यतीम हूं। हजरत फातिमा कहने लगी बेटा देर ना करना, यतीम का पेट भरने में देर नहीं होनी चाहिए। खाना बाहर चला गया, पानी से रोजा, खजूरे, शहजादे हैं शहजादे, ये 2 जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। खजूर पानी से इफ्तारी भी सहरी भी, सवेरे फिर उठे रोजा रखा, तीसरा दिन है, तीसरा। जरा दिल पे हाथ रखना, बच्चा एक रात भूखा हो तो अम्मा सोती नहीं। और मैं कहा करता हूं अम्मा फालज वाली हो ना, फालज वाली माँ, फालज ज्यादा। तो आधी रात को उसका बेटा जवान कहे थोड़ी भूख लगी हुई थी, तो अम्मा को रींगना भी पड़े तो वो रींग के भी जाती है, रोटी पकाती है, कहते मेरा लाल भूखा ना सो जाए। और मुस्तफा की बेटी से ज्यादा बच्चों से कौन प्यार कर सकता है। और 3 दिन के भूखे बच्चे, तीसरा दिन आया, बड़े हौसले से बीबी कह देती है छोड़ो इनका तो काम है, ये तो आते रहते हैं, मेरे बच्चे भूखे, तुम पहले रोटी खाओ। लेकिन मेरे भाई करबला ऐसे नहीं सजती। ये जो बर्गर खा के नाराज होने वाले बच्चे होते हैं ये मैदानों में नहीं निकल पाते, इनके लिए मुश्किल होता है। हजरत फातिमा ने, हजरत अली ने ड्यूटी की, ड्यूटी अपने बच्चों को तैयार किया करबला के लिए। तीसरे दिन जब रखा साहब ने खाना तो बाहर से बोलने वाला बोला कहा मैं मिस्कीन हूं, लाचार हूं, घर भी कोई नहीं, खाना भी कोई नहीं। इमाम हुसैन फिर उठे, तीसरे दिन का भी खाना दे दिया। हजरत अली फरमाते मैं बच्चे पकड़ के मस्जिद लेके गया, कहीं भूख से मेरे लाल गिर ना जाएं। कहते हामते कामते तीनों शहजादे मस्जिद में दाखिल जो हुए तो बस हमारी कीमत पड़ गई, मुल पड़ गया हमारा। कहते मस्जिद में कदम रखा तो ऐसे लगा जैसे नबी पाक हमारा इंतजार कर रहे हैं। फरमाते तीसरे दिन की मगरिब पढ़ने गए तो हुजूर ने तीनों बाप बेटों को चेहरे देखे। फरमाया अली ये जिब्रील खड़े हैं और फरमा रहे हैं तेरे 3 दिन का अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद आया है, बड़ा पसंद आया है 3 दिन का अमल। मेरे भाई ट्रेनिंग कराई, ट्रेनिंग। हमारे यहाँ तो हाल बड़ा सख्त है। और दीन का मामला, चोरी आते हैं बच्चे घरों से चोरी नमाजें पढ़ने, दाढ़ी रख ले तो सबसे पहले मसला अम्मा को बनता है। सबसे पहला उन्होंने ट्रेनिंग की, दीन के लिए तैयार किया, हिम्मतें बधाई। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी बेटी की तरबियत फरमाई, शहजादी की। किसकी? दुनिया में सबसे बड़ी शहजादी कौन है? आप नाम लेंगे तो दिल ठंडा होगा इंशाअल्लाह। मेरा अकीदा है हजरत फातिमा का नाम ले तो अल्लाह दिल को सुकून देता है। सबसे बड़ी शहजादी सैयदा, बोलिए सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत अली फरमाते हैं हुजूर बड़ा प्यार करते थे हजरत फातिमा से। जब सफर पे जाते तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिलते, वापस आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते। फरमाते एक जिहाद के लिए हुजूर चले गए और मुझे नायब बना के छोड़ गए। मेरे पास माले गनीमत के थोड़े से पैसे थे, थोड़ी सी रकम थी, तो मैंने सोचा कि मैंने फातिमा को कभी तोहफा नहीं दिया तो एक जंजीर ना सोने की खरीद के दूं। कहते एक चेन सोने की जंजीर खरीद के मैंने हजरत फातिमा को तोहफा दी तो सैयदा ने पहन ली। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि हुजूर कल पहुंच रहे हैं वापस। कहते मैंने फातिमा को बताया तो मुझे पता था फातिमा क्या करेगी।
سیدہ نے سارا گھر صاف کیا، ساری تیاریاں کی، کھانے چنے، جو اس وقت ماحول تھا ہر لحاظ سے حضور کی آمد کا انتظار کیا، اور سویرے سے ہی حضرت فاطمہ بیٹھ گئی۔ سویرے سے حضور کئی دنوں کے بعد آ رہے ہیں، کمال ہو گئی۔ فرماتے ہیں جب محبوب تشریف لائے نا، پہلا قدم نبی پاک نے حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر رکھا، السلام علیکم کہا، اور شیر خدا فرماتے جناب فاطمہ کو دیکھا اور نبی پاک واپس پلٹ گئے۔ کہتے میں نہیں تھا گھر میں واپس آیا، بی بی صاحبہ نے بتایا، اور میں نے دیکھا کہ فاطمہ اس طرح روتی ہے کہ میں نے ایسا روتے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ فاطمہ ہوا کیا کا پتہ کرو۔ حضور چلے گئے، پر بغیر ملے ہی چلے گئے۔ کہتی ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا محبوب بغیر ملے رخصت ہو گئے؟ میں مسجد گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا تو نبی پاک کی مسجد کے کونے میں بیٹھے۔ میں قریب بیٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ بڑا رو رہی ہے، کیا ہوا؟ کہتے نبی پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حضور بھی روئے۔ پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ تربیت ہے، اس طرح کربلا سجتی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے، ہر عورت کے لیے جائز ہے، کئی کلو بھی پہن لے تو شریعت منع نہیں کرتی۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے، اگر فاطمہ بھی سونا پہنے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ غریب بیٹیاں کس کے طریقے؟ جو باپ مجبور ہو کے 12 بندوں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کرے گا وہ کہہ تو سکے گا نا میں اس طرح شادی کر رہا ہوں جس طرح مصطفیٰ نے فاطمہ کی تھی، وہ کہہ تو سکے گا نا۔ لیکن اگر یہ بھی سونے پہنے گی تو پھر نقشے قدم کیسے متعین ہوں گے؟ حضرت شیر خدا واپس آئے، کہا فاطمہ یہ تیری چین رسول پاک کو پسند نہیں آئی۔ بھائی یہ حقیقتیں سمجھو، جب بچوں کے ماحول کے اندر یہ رنگ، کیسے بیٹیاں سسرال میں جا کے گزارا کریں گی جب تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا، جب تو ان کو طریقہ سلیقہ سکھا ہی نہیں رہا؟ اللہ ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ ماں باپ کی غلط بریفنگ ہوتی ہے، جو ہستا بستا گھر خراب ہوتا ہے، اور بچے کے ماں باپ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ بچہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ خدا را ان بچیوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں کہ یہ اپنے گھر جا کے اگر کچھ مشکل بھی دیکھنی پڑے تو وقت گزار سکے۔ بھائی میرے رسول پاک علیہ السلام نے تیاری کرائی، ٹریننگ دی اور تربیت کی اپنی اہل بیت کی، اس لیے 3 دن پانی بھی بند رہا تو انہیں کوئی پریشانی۔ یزید نے کہا سونا لے لو، ہیرے لے لو، جواہرات لے لو، لیکن ان کی دلچسپی نہیں تھی تو ان کے قریب کوئی شے آ سکی۔ یہاں لوگ بکتے اس لیے ہیں کہ موج کرنے کا بڑا شوق ہے، مکان بنگلہ کاریں پجارو یہ چیزیں پریشان کرتی ہیں تو لوگ بکتے ہیں۔ مضمون کو سمیٹنا ہے، میں 3-4 موضوع آج بیان کرنا چاہتا تھا لیکن باتیں بس پھسل کے دائیں بائیں نکل جاتی ہیں۔ جو بدر کی جنگ تھی نا وہ کفر اسلام کی جنگ تھی، احد کی جنگ بول کے بتائیں، خیبر کی، خندق، کربلا نہیں، حق و باطل کی، کون سی بولیں؟ نہیں، ایک دفعہ سارے بولیں آپ کو ثواب ہوگا، کیونکہ امام حسین کو آپ حق پہ کہیں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا۔ کون سی جنگ تھی؟ ہمارے حکمران پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم نہیں مسلمان، ہم نہیں نماز پڑھتے، تمہیں تو سورۃ اخلاص نہیں آتی۔ یزید تو جمعہ پڑھایا کرتا تھا، تو جمعے کو خطبہ دیتا تھا، اور عجیب لفظ لکھے ہیں بعض تاریخ لکھنے والوں نے کہ جمعے کا دن تھا تو امام حسین 10 محرم نا جمعے والے دن تھی، تو امام حسین کربلا میں باہر نکلے تو آپ نے فرمایا اتمام حجت کر دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، غلطی سے تیر لگ گیا امام حسین کو۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیوں شہید کر رہے ہو؟ کوئی نہ بتا سکا تو امام حسین نے فرمایا مجھے کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑ کے مسجد نبوی چھوڑ کے آتا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جس کو تم نے حکمران بنایا وہ شرابی ہے،
कौन है? वो रंडियों का नाच देखता है, मुजरे देखता है, मुजरे। वो अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल कहता है। लिहाजा मुसलमानों का हुक्मरान बनने के काबिल है ये इमाम। और ये मैं आपको एक नहीं, मैं 20 तारीखों में दिखाऊंगा कि यही खुतबा इमाम हुसैन का, कि तुमने अल्लाह के हलाल को हराम, हराम को हलाल कहा, शराब, जिना, जुआ, बदकारी आम कर दी। लिहाजा यजीद मुसलमानों का हुक्मरान बनने का अहल। इमाम हुसैन खुतबा दे रहे हैं तो यजीद की फौज से ना लश्कर आवाजें देने लगा। क्या भला? कहने लगे हुसैन जल्दी करो, या बैत करो या जंग करो, देर ना करो, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले हो नमाजियो, हमारा जुमा लेट हो रहा है। जुमा हुसैन को शहीद करेंगे, गर्दन काटेंगे, फिर जुमा पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे और नमाज में कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। ये नमाजी हैं। अहले बैत की गर्दन पे छुरी चलाएंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे और कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। बल्ले ओ नमाजियो। अल्लामा हज़ारवी कहा करते थे बल्ले ओ नमाजियो। कैसे नमाजियो कि अहले बैत की गर्दन पे छुरी और साथ ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। ये कैसे नमाजी हो? ये आज पूरी दुनिया का हुक्मरान इल्ला माशाअल्लाह इसी तरह का नमाजी है। वो कहता मेरी फोटो देखी नहीं, मैंने ईद पढ़ी है मस्जिद में, देखा नहीं फोटो लगी हुई थी, मैंने भी ईद पढ़ी है, जुमा पढ़ा नहीं मैंने। मेरा भी अब्बा फौत हो जाए तो जनाजा पढ़ता हूँ, मौलवी मुझे मुसलमान क्यों नहीं मानता? मैंने कहा यजीद को क्यों नहीं इमाम हुसैन ने मुसलमान माना? वो तो दमिश्क की जामे मस्जिद का खतीब था। इमाम हुसैन ने सबक दिया है, सबक कि जानी शराबी को हुक्मरान बनाया जा सकता। पर मैं क्या करूं, कलेजा फटता है, रूह कांपती है, दिल तड़पता है। मुझे ऐसे लगता है कि जब मेरी मिल्लत का जवान अपने मोबाइल पे मुजरा देखता है ना, गंदा मुजरा, तो मुझे लगता है 6 महीने का हजरत अली असगर का मजार कांपने लगता है कि या अल्लाह जिस काम के खिलाफ मैंने 6 महीने की जान कुर्बान की, मेरे मानने वाले वो काम कर रहे हैं, मेरे मानने वाले। और जब मेहंदी की रस्म पे शराब की बोतलें चलती हैं और हाजी साहब कहते हैं मुझे नहीं पता मुंडे कुंडे क्या कर रहे थे, तो मुझे लगता है हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। और वो कहते हैं मैंने जिस काम के खिलाफ बाजू कटवा दिए, मेरे मानने वाले वो काम कर रहे हैं। और जब बदकारों बेहयाओं के नारे लगाती है कौम, तो फिर जंगल से सदा आती है इमाम हुसैन की। फिर हुसैन कहते हैं कि नहीं, अभी करबला खत्म तो नहीं हुई, हुसैन अभी करबला में, हुसैन अभी भी जब और ये मैं सब की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानियों की नहीं, सिर्फ सारे हुक्मरान, बहुत सारे जो इस्लाम का दावा करते हैं, वो जब जहाज से उतर के दूसरे मुल्क में जाते हैं तो जुब्बे के नीचे से पैंटें निकाल लेते हैं। उन्होंने भी मजहब को रंगदार बना लिया है, कभी रंग और होता है, कभी और होता है। खुदारा इमाम हुसैन को तड़पाओ ना, खुदारा शराबियों को वोट देके, जालिमों को वोट देके, और ये सारे ही ऐसे, मैं किसी एक की, बस सारे ही ऐसे। यजीद ने भी कुत्ता रखा हुआ था, उसके भी साहस होया करता, आपके भी कई सियासतदानों ने पाले हुए। ये सारे तमाशे करने वाले, जानवरों की लड़ाई देखना भी हराम और कराना भी, ये सारे एक ही रास्ते में, ये सारे इय्या का नाबुदु इय्या का नस्ताईन, कोई एक आयत पढ़ लेता है, उसके बाद ढोल बजाने, औरतों के नाच कराने शुरू कर देता है। ये इय्या का नाबुदु इय्या का नस्ताईन का तर्जुमा है, तमाशा बनाया हुआ है। और वो जिनका बड़ा दावा है कि हमने बड़ी मस्जिदें बनाई हैं, इतनी रुसवाई के बाद भी उन्हें शर्म नहीं आई कि कितने रुसवा हो गए। अभी ख्याल करें, हमारे मुल्क में तो ऐसे टाउन बने हुए जिन्होंने सबसे बड़ी मस्जिद भी लाहौर में बना दी, और कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा जश्न बहारा भी बनाओ, पतंगबाजी भी करो, सारे काम ही करो।
راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، معاذ اللہ۔ امام حسین نے اس سوچ کے خلاف جہاد کیا ہے، فرمایا نا لا الہ الا، دوسرے کی گنجائش ہے نا 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 نا، شرابی کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا، مسجد ہوگی تو پھر کلب نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ اگر اللہ کا نام ہوگا تو پھر بدکار بے حیا کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک دین میں کسی گند کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ فکر ہے امام حسین، یہ سوچ ہے۔ ہمارا حکمران کہتا ہے مولوی صاحب نماز پڑھنے سے کس نے روکا ہے، سارا دن پڑھو۔ ہم بھی مسجد بنا کے دیتے ہیں، ہماری طرف سے 5 کلے زمین میں بناؤ، ہمیں نہ چھیڑو، شراب کباب بند نہ کراؤ۔ آپ دیکھ لیں دبئی کے اندر کیا ہو رہا ہے، شیخ زید اسلامک سینٹر بنا، اتنی بڑی مسجد دیکھنے کو دل کرتا ہے، لیکن چند کلومیٹر پہ کلب بھی بنا ہوا ہے، سارے تماشے۔ بس امام حسین نے کہا ہے کہ مسجدیں بنے گی، کلب نہیں بنیں گے۔ یزید کہتا تھا مسجد بھی بناؤ اور شراب خانہ بھی بناؤ، امام حسین نے فرمایا نہ، شراب خانہ نہیں بننے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نماز کے وقت نماز اور صبح یہ، فرمایا نا لا الہ الا اللہ۔ کس طرح کا امام حسین نے، آپ نے فرمایا خود ہی کا سر نہاں، اقبال ترجمہ کرتے ہیں، خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خود ہی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، اور بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور پھر بول پڑے اقبال اور کہنے لگے اگر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، کیونکہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور اس کا ترجمہ انہوں نے کہا تھا نا یہ دور اپنے ابراہیم کی، ہمارے شہر کے بزرگ تھے شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی علیہ رحمہ، انہوں نے ترجمہ کیا، وہ کہنے لگے اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی۔ مجھے حضرت صاحب کا یہ شعر بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے مجھے، ان کا یہ مصرع بڑا ہی پسند ہے۔ اور میں ان کی قبر پہ جب ان کے انتقال کے بعد آگے بڑھا فاتحہ کے لیے، تو پھر بھی میرے کانوں میں ان کا یہ فکرہ گونج رہا تھا، وہ کہا کرتے تھے اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ہر سو یزیدیوں کا، دیکھو بزرگ کیا کہتے ہیں، ہر سو یزیدیوں کا، ایک یزید تھا نا، ہر سو یزیدیوں کا، اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ میرے بھائی امام حسین، اب پتہ کیا کیا کریں، ایک معروف نعرہ ہے، امام حسین تو زندہ باد ہے، اور انشاءاللہ وہ پہلے بھی زندہ باد تھے، قیامت تک کی زندہ باد ہے، حسین ہی تو زندہ باد ہے۔ آپ کو سچی بات بتاؤں، حسین ہی تو، اور قیامت میں جب کسی نے اٹھنا ہوگا نا، اٹھنا، آپ یقین کریں جب کمر جھکنے لگتی ہے، امام حسین کا نام سامنے آ جائے تو سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ حسین تو علامت ہے کھڑے ہونے کی، اور دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ یہ امام حسین نے ہمیں بتلایا ہے کہ وہ منافق بے ایمان ہے جو ظلم سہے اور چپ کرے، یزیدی کے خلاف کھڑا نہ ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ کیسے زندہ باد، یہ نعرہ ضروری ہے، مردہ آباد، اس نعرے کی ضرورت ہے، اس نعرے کی۔ حسین تو زندہ باد ہے، لیکن حسینیت زندہ باد، اور مردہ آباد کیا ہے؟ اس لیے کہ یزیدیت بھی مری نہیں، یزید مرا، پر یزیدیت وہ سسکتی ہے، دم توڑتی ہے، پر کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی کی شکل میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہا بھی
اس نے کہا ہر جگہ کہیں نہ کہیں حضور علیہ السلام کی روشنی سے کوئی نہ کوئی لڑنے کی کھڑے کرو اپنے آپ کو. کیوں ظالموں کی مدد کرتے ہو؟ کیوں بے ایمانوں کے سپورٹر بنتے ہو؟ کیوں ان لوگوں کے نعرے لگاتے ہو جو یزیدی ہیں؟ حسینی بنو، حسینی بن کے زندہ رہو. کوئی کھا نہیں جائے گا، کوئی کھا نہیں جائے گا. یزید مر جایا کرتے ہیں اور حسینیت آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. جو شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، اگر تو آپ کی تبلیغ پہ باز آ جائے تو ٹھیک، ورنہ آپ کا اس کے ساتھ دوستانہ رکھنا بھی حرام ہے. کیا فتویٰ دیا میں نے؟ حرام ہے، حرام. اگر آپ کا دوستانہ ہے تو پھر 9-10 محرم کو دیگ نہ پکانا چاول کی، اس لیے کہ امام حسین کو تیری بریانی کی کوئی ضرورت نہیں. تیری باسمتی اور چھوٹا گوشت سنبھال کے رکھنا گھر میں، کوئی حاجت نہیں. اگر شرابی، کبابی، زانی، بدکار سے دوستانہ ہے، اگر محلے کے غریبوں کو گالی دینے والوں کے ساتھ تیری دوستی ہے تو پھر 10 محرم کو چاول کی دیگ بالکل نہ پکانا. اس لیے کہ یہ کوئی تماشا نہیں کہ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی. کوئی مطلب نہیں اس بات کا. امام حسین کو ماننا تو پھر ڈٹ کے مانو، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. برما کی بات کرو، برما کے مسلمان کی بات کرو، فلسطین، کشمیر، ان سب کے حق میں مسلمان اس وقت کھڑے ہوں گے جب سوچ حسینی ہو جائے گی، جب نظریہ حسینی ہوگا پھر کھڑے ہوں گے. 10 محرم ضائع نہیں کریں. اہل سنت کی علماء جہاں جہاں قرآن و سنت کی روشنی میں امام حسین کی بات کریں، جہاں جہاں بھی کریں، وہاں جا کے شریک ہو. ہم بھی ہر سال بیٹھتے ہیں امام حسین کی یاد منانے، اور اس طرح بیٹھتے ہیں کہ حسین ہمارا ہے، حسین ہے. اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین.